تو رہی یہ عجیب و غریب آن لائن والے جو انسان ہیں ان کی بات، جو کہ بہت پڑھے لکھے ہیں، امریکہ سے بھی پڑھے ہیں، اور انہوں نے بقول ان کے انٹرویو کے، جس کو پہلی بات تو مجھے اس پہ اعتراض ہے کہ انہوں نے جس خاتون کو اپنے گھر میں داخل ہونے دیا وہ اس قابل نہیں تھی، وہ لوگوں میں بدماشی پھیلا رہی ہے، فحاشی پھیلا رہی ہے، لڑکیوں کو گھروں سے بھاگنے کی ترغیب دے رہی ہے۔ آپ کو سب سے پہلے جس کو انٹرویو دینا ہو پہلے اس کے لیے ریسرچ کرنی چاہیے تھی۔ آپ کہتے ہیں کہ آپ بہت بڑے ریسرچ اسکالر ہیں، تو میں اگر کسی کو انٹرویو دوں گی یا کچھ تو میں پہلے یہ دیکھوں گی کہ اس قابل ہے، اس کے اندر اتنی نالج ہے کہ یہ میرے لیے یعنی مجھ سے انٹرویو لے سکے۔ اور دوسرا یہ کہ آپ نے یہ مولانا مودودی کی بکس کا حوالہ دیا، آپ نے اسرار احمد صاحب کا حوالہ دیا، بڑے بڑے اسکالرس کا حوالہ دیا، تو وہ بہت بڑے اسکالر ہوں گے، ذرا ہم تو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ہم نے بکس سب کی پڑھی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، اور ہماری اپنی انالیسز ہوتی ہے۔ تو آپ نے بڑے اسکالر بن کے نروانا کی تعلیم آپ نے وہاں سے حاصل کی، انڈیا سے، اور آپ نے یہ کہا کہ پاکستان میں جتنے بھی لوگ نروانا یا جو بھی مراقبہ کراتے ہیں وہ 2 نمبر ہی ہیں۔ تو ہم نے پاکستان میں بھی بہت اچھے مراقبہ کرنے والے دیکھے ہیں، صرف ڈھونڈنا ہوتا ہے، اللہ کو بھی ہم نے ڈھونڈنا ہوتا ہے، اللہ کہتا ہے مجھے ڈھونڈو میں ہر جگہ ہوں۔ تو ڈھونڈنے کی ایک حص ہوتی ہے جو ہر ایک میں نہیں پائی جاتی، میرے خیال میں آپ کو انڈیا جانا پڑا اس کے لیے، سیکھنے کے لیے۔ اور جب آدمی کسی کو اللہ میاں کسی کو روحانی تعلیم دینا چاہتا ہے تو وہ گھر بیٹھے ایک کونے میں بھی دے دیتا ہے، اور وہ اللہ کی طرف اگر لو لگائے تو اللہ خود بخود سب کچھ دیتا ہے۔ تو اس کے لیے ہماری بہت سے پیغمبر، بہت سے روحانی اسکالر، بہت سے صوفی بزرگ گزرے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ آپ کو ضرور بہت علم ہوگا ہم سے زیادہ، مگر مجھے افسوس ہوا آپ کے سوچنے پہ پہلے تو کہ آپ نے ایک ایسی عورت کو دیا، چاہے وہ دوپٹہ اوڑھے نہیں اوڑھے مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، چاہے آپ کی داڑھی ہو نہیں ہو، علم حاصل کر کے مجھے اس سے بھی کوئی مطلب نہیں، کیونکہ میں کسی پہ اعتراض کرنے والی ہوں۔ میرا اعتراض صرف یہ ہے کہ میں اپنے قوم کی اور انسانوں کے جو بچے ہیں ان کے لیے جو ایک تباہ کار لوگ اور گینگ پیدا ہو گئے ہیں، ان کی سرغنہ ایک جو آج کل نظر آ رہی ہے سوشل میڈیا پہ، اور جو اس کے ہینڈلر ہیں بدماشی کی باتیں کرتے ہیں اپنے سیشن میں بیٹھ کے اور فحاشی پھیلاتے ہیں، سرعام لوگوں کی بے عزتی کرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے میں یہ آپ کو پیغام دے رہی ہوں کہ آپ اتنے زیادہ اگنورنٹ کیسے ہوئے، آپ اگنورنٹ کیسے ہوئے، آپ اگنورنٹ، آپ کو یہ کیسے، یعنی آپ نے اس کو جو ہے وہ انٹرویو دیا، پہلی بات۔ اچھا اب آپ نے انٹرویو دے دیا ہے تو ہم نے آپ کا انٹرویو سنا، جب ہم نے آپ کا انٹرویو سنا تو اس میں ہمیں بہت سی باتیں مجھے پازیٹیو نظر آئیں، جو اگر زنیرہ کے منہ پہ تھپڑ ہے وہ جو میں نے اس سے نکالی باتیں، آپ کی نیگیٹو باتیں تو میں یہاں پر اسلامک باتیں بالکل بھی نہیں کروں گی، کیونکہ پھر اس پہ بہت بڑی کنٹروورسی بن سکتی ہے، مسیار متا اور سب کی آپ نے باتیں کی، تو میں بہت کچھ جانتی ہوں اس کے بارے میں بھی، لیکن بہرحال آپ بی بی پاک دامن کے نیبرہڈ میں رہے تو شاید آپ کو تھوڑی عقل آئی ہو اس سے، اس انوائرمنٹ سے۔ تو ان خاتون نے جب آپ سے پوچھا کہ آپ نے کبھی عشق کیا، تو آپ کا جواب مجھے بہت ہی اچھا لگا، جو کہ آج کی یوتھ کے لیے ایک بہترین ہے، اور اس عورت کے منہ پہ بھی تھپڑ تھا، اگر اس کو سمجھ آیا آپ کا جواب تو بات ہے نا، عقل تو ہے نہیں اس میں، انٹرویو تو یہ لوگ لے لیتے ہیں لیکن اس سے کچھ سیکھتے نہیں کسی اسکالر سے۔ ہم اگر کسی اسکالر کو نہیں بھی مانتے تو ہم ان کی پازیٹیو بات ضرور سیکھ لیتے ہیں، نیگیٹو ہٹا دیتے ہیں جو ہمیں نہیں پسند، تو جو ہماری نالج کے مطابق غلط ہوتی ہیں۔ تو ان کی ایک بات جو مجھے صحیح لگی، انہوں نے کہا میں نے ہر عمر میں عشق کیا، کوئی عشق کامیاب نہیں ہوا، بچپن میں نے اپنی جب کنڈر گارڈن میں تھا تو اپنی آیا اچھی لگتی تھی، ہر عمر کے ہارمونز کے حساب سے انہوں نے اپنی بات کی ینگ ایج کے، اور پھر جب میں میٹرک میں آیا تو مجھے تو ہر وقت عشق ہو جاتا تھا، اور مجھے جو ہے بس یہ تھا کہ میں مقصد بس عورت ہونا کافی ہوتا ہے اس عمر میں، انہوں نے یہ ایک کمنٹ پاس کیا اپنی کہ ینگ ایج میں عورت ہونا کافی ہوتا ہے، ہر ایک پہ عشق ہو جاتا ہے ہر آدمی کو۔ اور انہوں نے کہا کوئی عشق کامیاب نہیں ہوا، وہ بوسٹن سے آئے تو ان کی، بلکہ اس سے پہلے کا انہوں نے ذکر کیا کہ میں میٹرک میں 1 2 3 مادھوری کا گانا دیکھا تھا، میں اس پہ عاشق ہو گیا، میں شادی کرنے انڈیا روانہ ہو رہا تھا، میرے ابا بہترین آدمی تھے، انہوں نے کبھی مجھے روکا نہیں کیونکہ میں باغی ہو جاتا یا کچھ ہو جاتا، تو انہوں نے کہا کہ چلو تم تو شادی کرنے جا رہے ہو، تم نے مادھوری سے پوچھا کہ وہ تم سے شادی کرنا چاہتی ہے؟ تو میں نے کہا میں تو بڑا ہنک ہوں، اسمارٹ آدمی، مجھے اور مادھوری جو ہے وہ کر دے، وہی ظہیر والا جواب، ظہیر کو بھی یہ لگا ہوگا۔ تو جب وہ ٹرین کے وہ پہنچے اسٹیشن تو انہوں نے کہا 30 روپے جیب میں تھے، اور مجھے خیال آیا میں تو بالکل غلط ہوں، میری تو واٹ لگ جائے گی وہاں جا کے، تو میں واپس آ گیا، خیر یہ میرے جملے ان کے نہیں۔ تو پھر انہوں نے یہ کہا کہ اس عمر میں عورت کا عورت ہونا میرے لیے کافی تھا، اور جب میں بوسٹن سے آیا، جب بڑا ہوا تھوڑا،
تو پھر میرا جو ابا نے رشتہ کر دیا، اور مجھے 3.5 گھنٹے اماں نے لگائے اس عورت کے گھر میں جو پسند کی تھی اماں نے بیوی کے لیے، ان کے لیے بیوی بنانے کے لیے. تو جب اب آپ وہاں سے آئیں تو انہوں نے کہا کہ ہو گئی بات. تو انہوں نے کہا ابھی تو ہم بس باتیں ہی کر رہے تھے، گوسپس کر رہے تھے، ہمیں تو خیال ہی نہیں رہا بچی کو بھی دیکھیں. تو ثابت یہ ہوا کہ جب ماں باپ بچے کے لیے پسند کرتے ہیں کسی لڑکی کو، تو وہاں پوری بات کر کے اور لوگوں سے مل کے اس خاندان کو دیکھ کے پہلے وہ جج کرتے ہیں کہ خاندان ان کے بچے کے قابل ہے کہ نہیں، اور رشتہ باقاعدہ لے کے جاتے ہیں. اور پھر انہوں نے کہا کہ میری ماں نے جب بات کر لی اور میں گاڑی میں بیٹھا 3 گھنٹے باہر گھومتا رہا کہ میری ماں بتائے گی اب کہ لڑکی کیسی ہے کیا ہے. تو جب اماں آئی ان کی گاڑی میں بیٹھی تو گرمی سخت تھی، انہوں نے وہ بھی برداشت کی. اور انہوں نے پھر یہ جو ایک جملہ انہوں نے کہا کہ میں نے یہ سیکھا اس سے کہ ادب ہمیشہ بابرکت ہوتا ہے، ماں باپ سے ادب کرنا. اور اندھا دھیان نہیں کرنا، اندھا جو دھیان ہوتا ہے ماں باپ پہ، جو اندھا عقیدہ ہوتا ہے وہ بہترین ہے جیسے خدا پہ ہوتا ہے. اور ماں باپ کی بات سنیں اور خدا ان کی نیت کے حساب سے اس رشتے میں برکت ڈال دیتا ہے، کیونکہ وہ ماں باپ بچوں کے لیے اچھا سوچتے ہیں. اور باپ انہوں نے کہا کہ 8واں دروازہ ہے جنت کا. ماں کی خدمت کرو، اور رسول کی انہوں نے ایک مثال دی رسول خدا کی کہ صرف مسکرا کے اپنی ماں کو دیکھو تو حج اکبر ہو جاتا ہے. حج پہ جانے یعنی حج سے بڑا یہی ہے کہ ماں مسکرا کے ماں کو دیکھو روز، اور 70 دفعہ دیکھو تو 70 دفعہ حج ہوگا. اور یعنی کہ انہوں نے اپنی ماں کو بہت زیادہ یہ کہا کہ ماں باپ کی پسند سے شادی یعنی ہو تو وہ بابرکت ہوتی ہے. اس منوس عورت نے پوچھا کہ شادی کی پہلی رات یعنی کہ آپ نے گھونگھٹ اٹھایا تو کیا ہوا؟ وہی بغیرتی کے سوال ایک اسکالر سے. تو انہوں نے بہت اچھا سے جواب دیا کہ نہیں بھائی، ہمارا تو گھونگھٹ اٹھانے کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ ہمارا نکاح مسجد میں ہوا. نکاح ہوتے ہی بیگم آ گئی اور بیٹھ گئی گاڑی میں، اور 1000 روپے میں نے ان کا جو تھا حق مہر ادا کر دیا. تمیز کی ساری اسٹیپس بتائے انہوں نے اس بغیرت عورت کو. اور گھونگھٹ پہلے دن انہوں نے مرغی پکوائی اپنے بیگم سے. وہ کیوں؟ کہ وہ داتا کے دربار میں تاکہ وہ کھانا کھلائیں، خیرات کریں، تاکہ ان کا رشتہ جو ہے وہ بہترین ہو. یہاں داتا کے دربار میں وہ بچی کو ہی پھینکاتے ہیں گینگ صاحب. انہوں نے اپنی باعزت بیوی سے مرغی پکوا کے اس سے خیرات دلوائی، داتا کے دربار میں غریبوں کو کھانا کھلوایا. یہاں اس بچی کو غریب بنا کے پھینک دیا گیا. تو میں اگر وہاں ہوتی انٹرویو میں تو میں جب یہ سوال کرتی تو میں ایک اور سوال کرتی ان سے کہ جی آپ کی بیگم نے تو داتا کے دربار پہ کھانا کھلایا، یہاں تو اس بچی نے داتا کے دربار پہ وہی ایک خیرات والا کھانا کھایا ہوگا. بغیرت گینگ کی وجہ سے وہ بچی رلتی رہی. پھر ان کی بیگم نے دیسی مرغی بنائی، مٹی کی اس میں ان کے یہاں پکتی ہے. تو اس عورت نے کہا ہمارے یہاں اصل مرغی بنتی ہے، مکئی کی روٹی بنتی ہے، ساگ بنتا ہے، آپ ہمارے یہاں کے کھانا کھائیں. اس بغیرت عورت کے آپ اگر قدم رکھیں گے تو سوچ لیں آپ کہ آپ کس حرام کے کھانے کی جو ہے مرغی کھا رہے ہیں. یہ ککڑی گینگ تو ویسے ہی حرام کا کھانا کھاتا ہے اور آپ کو حرام کی مرغی کھلائے گا، کہیں سے باہر سے پکڑ کے لائے گا. یہ سب جو پیسوں سے یہ خریدتے ہیں، یہ سب پیسے گینگ کے بچیوں کو بیچ کے یہ لوگ پیسے کماتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ انہوں نے پوچھا آپ کا رومانٹسزم کیسا ہوتا ہے بیگم کے ساتھ. انہوں نے سیدھی سی مثال دی کہ جیسے میرے 2 بچے ہیں، میری بھابھی کے 5 بچے ہیں، وہ امریکہ میں بوسٹن میں ہوتی ہیں، وہ 5 بچے کچن سنبھالتی ہیں، پورے گھر کو صاف کرتی ہیں. ہم باہر جاتے ہیں گھومنے پھرنے، جب واپس آتے ہیں ان کے گھر کا ایک ایک کونا صاف ہوتا ہے، کیونکہ وہ خود گھر کو صاف کرتی ہیں امریکہ میں رہ کے بھی. ٹھیک ہے. اور ہمارے یعنی انہوں نے محنت کرنا سکھایا کہ دیکھیں گھر کیسے چلاتے ہیں، کس طرح سے خود کام کرتے ہیں، سب کام کرتے ہیں، عزت دار عورتیں اس طرح کرتی ہیں. ٹھیک ہے. اور ان کی اماں انہوں نے بتایا کہ مجھے سب شوق تھا یوں میوزک کا. ان کی اماں نے جو ہے ایک دفعہ دیکھ لیا ان کے سامان میں کہیں سے آئے تھے کچھ میوزیکل چیز، تو انہوں نے اتنا مارا ان کو کہ ہڈیاں سینک دی، ان کی نیل پڑ گئے. اسی دن ان کا پیپر بھی تھا، یہ پیپر دینے بھی گئے، لیکن انہوں نے اف نہیں کی. اور پھر جب پیپر دے کے ابا کے پاس گئے یہ بتانے کہ اماں نے اتنا مارا، اور اماں نے کیا کہا کہ جو جملہ مجھے پسند آیا کہ بیٹا ابھی تو مار دیا تیرا کیونکہ پیپر ہے، میں روک رہی ہوں مارنا، تو جا کے پیپر دے، واپس آتے میں فریش ہو لوں تو پھر تیری اور ہڈیاں سیکاں گی. تو مجھے اتنا پسند آیا یہ جملہ ان کا کہ انہوں نے ہمارا کلچر بتایا کہ ماں اچھی بات سکھانے کے لیے لڑکوں کو بھی مارتی ہے، لڑکوں کو. ٹھیک ہے. تو سوچیں کہ بچیوں کو تو صرف آنکھ ہی دکھا لیں اور ڈانٹ لیں تو کافی ہو جاتا ہے. تو کوئی غلط کام کو صحیح کرنے کے لیے یعنی کہ اگر ماں مارتی ہے، انہوں نے کہا تو بالکل صحیح چیز ہے وہ. اور کیا نام ہے، انہوں نے جتنی باتیں کی میں نے اس میں سے نیگیٹو باتیں ابھی نکال دی ہیں. میں صرف وہ باتیں بتا رہی ہوں
جو اگر اس عورت نے پوچھے تو اسے ڈوب کے مر جانا چاہیے تھا کہ تو جس کیس پہ کام کر رہی ہے، اور جو ان کو اکسانے کے لیے گئی تھی اس آدمی کو. ویسے تو مجھے ان پہ پورا ایشو ہے کہ انہوں نے کیوں انٹرویو دیا اس عورت کو. پہلے بھی انہوں نے ایک بہت ہی کنٹروورشل قسم کی بات کی تھی، اور یہ عورت اتنی کنٹروورشل ہے، اتنی انسٹیبل دماغ کی، انہیں پتا ہے کہ یہ ہر بات کو کسی سے انٹرویو لے کے غلط طرف، اور سنی شیعہ کا یہ اس نے پورا اکسایا ان کو، اور بھی بات کہتے وہ. لیکن یہ کہ جو بھی انہوں نے بات کی، خیر ہمیں تو سمجھ آ رہی ہے، لیکن لوگ کس طرح سے لیں گے ان باتوں کو ہمیں نہیں پتا ابھی. کیونکہ انہوں نے استاد اور باپ کا بھی رشتہ، استاد کا بھی رشتہ بتایا. ایک جملہ مجھے اور پسند آیا اس میں کہ کیا نام ہے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو ینگ جنریشن ہے، جو بھی ہماری ینگ جنریشن ہے، یوتھ، وہ انہیپی شادی کی پروڈکٹ ہے آج کل. حالانکہ انہوں نے بھی شادی کی اپنے ماں باپ کی پسند سے، تو پھر یہ ان کے بھی جو انہوں نے بھی اگر ارینج میرج کی ہے اس کے بعد، تو وہ انہیپی چائلڈ پروڈکشن جو بھی ہوتی ہے وہ ہے. لیکن انہوں نے یہ کہا کہ پرانے وقتوں میں، انہوں نے خاتون نے سوال کیا کہ لوگ رشتے نبھاتے تھے. تو آج کل جو دیکھیں آپ سب لیونگ ریلیشن شپ ہو رہی ہے، اس بارے میں کیا خیال ہے اور وہ کیا خیال ہے. اس پہ انہوں نے پھر یہ کہا تھا کہ ایسٹ اور ویسٹ مکسچر ہو رہا ہے، لیکن ہمارے ہاں شیعوں میں متا اور سنیوں میں مسیار کا وہ ہے، اور وہ لیونگ ہوتے ہیں، لیکن اس میں ایجاب و قبول ہوتے ہیں، اور وہ پھر سب کچھ وہ ہو جاتا ہے، مہر بھی ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے. بہرحال وہ ایک بہت ہی ڈیپ قصہ ہے جو ہمیں نہیں اس وقت کرنا چاہیے، مولانا صاحب ڈسکس کریں. لیکن انہوں نے یہ بات کی کہ استاد اور شاگرد میں بھی جو ہے وہ کردار سازی کرتا تھا استاد پہلے زمانے میں. تو بچوں کو سیدھا رکھتا تھا، ڈنڈے بھی کھاتے تھے، جو استاد ہوتے مارتے تھے ان کو، شاگردوں کو سیدھا کرنے کے لیے. لیکن وہ کہتے تھے میں استاد سے ڈانٹ کھاتا تھا، لیکن وہ مجھے پیار بھی کرتے تھے بعد میں، اور کھانا بھی کھلاتے تھے بعد میں. یہ جملہ بھی انہوں نے کہا. تو آج کل انہوں نے یہ کہا کہ پہلے یہ مار ہوتی تھی تو اس سے اس کردار سازی بھی ہوتی تھی، ڈانٹ اور ٹوکنا. آج کل گورنمنٹ کہتی ہے مار نہیں پیار. تو یہ انہوں نے اس پہ یہ کہا کہ یہ مجھے پسند نہیں ہے، مار نہیں پیار ہلکا سستا جہلانہ اور تعصب نقصان پہنچانے والا ہے. یہ جملہ مار نہیں پیار. اور کوئی حکومت جو ہے وہ استاد اور باپ کا رشتہ نہیں ختم کر سکتی بچے سے اگر وہ نہیں ڈانٹے تو. اور یہ جو آج کل چلا آ رہا ہے، گروپ کے فاؤنڈیشن چل رہی ہیں کہ بھائی بچوں کو کیسے صحیح راہ پہ چلایا جائے، یہ چلائے، تو ماں باپ جب تک ڈانٹیں گے نہیں اور خوفناک بات بچہ کر رہا ہو ماریں گے نہیں تو میرے خیال میں نہیں ہوا. لیکن میں اس مار کی بات نہیں کر رہی کہ مار مار کے آپ اس کی ہڈیاں توڑ دیں، لیکن ایک چپیڑ ضروری ہے بہت. ایک چپیڑ انسان بنانے کے لیے بہت ضروری ہے. تو یہ اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں جاہل لوگ جو ہیں. اور باقی جو باتیں بالکل مجھے پسند نہیں، کہ ان کو چاہیے تھا کہ اس عورت کی ریسرچ کرتے پہلے. اس نے بہت گندا ایک تو اپنا تھم نیل لگایا آپ کے لیے. کیا آپ کو وہ نظر نہیں آ رہا قطب صاحب؟ کیا آپ کی ریسرچ اسکالر ہونا کی ریسرچ ختم ہو گئی ہے؟ کیا آپ نے اس لیے ریسرچ کی ہے کہ آپ ایسی عورتوں کو انٹرویو دیں گے؟ آپ کے اس انٹرویو سے اس کو تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس کے اوپر کوئی بھی اثر نہیں ہونا اس بات کا. اور دوسرا، آپ نے رسول خدا کے لیے جو کچھ ابھی انہوں نے بتایا سیدہ کاظمی نے کہ وہ باہر کھڑے ہو کے چوکھٹ پہ بات کرتے رہے، تو میں اس بات کا، ایسی کمزور حدیثوں کا یقین نہیں کرتی جس سے میرے رسول خدا کی عزت اور شان میں اتنا سا بھی فرق آئے میری امیجنیشن میں. کیونکہ وہ جب بی بی سیدہ کو حکم دیتے ہیں کہ ایک اندھے صحابی تھے، وہ آئے ملنے تو بی بی نے پردہ کر لیا تھا، اور لوگوں نے کہا کہ یہ نابینا ہے، تو انہوں نے کہا میں تو نابینا نہیں ہوں نا. تو میں اپنے پیارے رسول کی جو تعلیمات ہیں ان کو میں بہت اچھی طرح سمجھتی ہوں، اور میں سمجھتی ہوں کہ ان کی شان میں کوئی گستاخی نہ کرے کہ وہ چوکھٹ پہ کھڑے ہو کے ایک نامحرم اور ایک پردہ دار خاتون ان سے بات کرتے رہیں گے. وہ ضرور پردہ ڈال کے بات کر سکتے تھے وہاں، ایسا کوئی مصیبت نہیں آئی تھی کہ فوراً بات ہو جائے. تو مجھے بہت سی چیزیں ہضم نہیں ہوتی پڑھی لکھی عورت کے طور پہ. تو میں یہ کہتی ہوں کہ جتنی شان میرے رسول کی ہے نا، وہ یہ 14ویں صدی کے ملا اسے کم نہیں کر سکتے. تو ان پہ ہماری جان قربان، ہمارے ماں باپ قربان، ہم سب قربان. تو ہم تو اس قابل ہی نہیں ہے ذرا کہ ہم ان کی بات بھی کر سکیں اس سلسلے میں. جس چیز پہ اوتھینٹسٹی نہیں ہے اس پہ خدا کے لیے کوئی نہ بولے. جس پہ ذرا سی بھی ان کی شان کے خلاف بات لگے اس کو نہ ڈسکس کریں میڈیا پہ بیٹھ کے پلیز، نہ اس کو کنٹروورشل بنائیں. اس چیز کو، ہمارے اسلام کی امیج خراب ہوتی ہے، ہمارے پاکستان کی امیج خراب ہوتی ہے ایسے انٹرویو سے. خدا کے لیے اپنے آپ کو مشہور کرنے کے لیے اسکالر نہ بنائیں، اپنے آپ کو انٹرویو نہ دیں جو ہضم نہیں ہوتی ہمیں بات. اس میں کوئی شان نہیں آئی کسی چیز کی. تو اسی چیز سے جو ہے جو کافر فائدہ اٹھا رہے ہیں اور ہمارے اسلام کا نام بدنام کر رہے ہیں انہی طرح کے انٹرویو سے. تو شکریہ بہت بہت، میں نے بہت زیادہ بات کر لی لگتا ہے.
لیکن میرا بڑا دل دکھتا ہے جب ایسی جاہل عورتوں کو اللہ میاں جو ہے وہ ایسے ان کے ویور جو ہیں اتنی اوپر لے آتے ہیں، اتنی بےغیرت عورتوں کو جن کو یہی نہیں پتا اسلام کیا ہے، انسان کیا ہے، علم کیا ہے، تعلیم کیا ہے، یعنی تعلیم کو بھی بدنام کر دیا۔ تو پھر سوچیں ٹیچرز کو تو بدنام کرنا ہی ہوگا جب تعلیم کو بدنام کر رہے ہیں تو۔ جی شکریہ بہت بہت، اور جو میں نے کسی کے لیے کچھ بھی برا لگ رہا ہو تو اس کے لیے معافی ہے میری طرف سے۔